بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز ملتان سینٹر سے میں ہوں سید محمد حیدر رضا۔ ناظرین، سیکیورٹی ذرائع نے بتایا ہے کہ ہماری افواج نے کلر سیکٹر بٹالین ہیڈ کوارٹر سوجی اور پیر کانتی سیکٹر کی چیک پوسٹوں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ ان پوسٹوں کی تباہی سے بھارتی فوج کا بھاری نقصان ہوا ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی بھارتی چیک پوسٹوں کو تباہ کر دیا گیا تھا۔ بھارت اپنی ناکامیوں اور اندرونی خلفشار سے توجہ ہٹانے کے لیے گمراہ کن پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ پاکستانی افواج کے ہاتھوں ہر محاذ پر ناکامی کے بعد بھارتی میڈیا مکمل جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ بھارتی میڈیا اور راز سے منسلک اکاؤنٹ سے پاکستان پر حملے کا جھوٹا اور گمراہ کن پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ بھارتی میڈیا مودی حکومت کے کہنے پر ایک نئے اور ناکام حملے کا جواز پیدا کرنا چاہتا ہے۔ بھارتی صحافی حقائق اور صحافتی قدروں کے منافی گمراہ کن پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ مودی کا گودی میڈیا اسرائیل RN ڈرون کی پرانی ویڈیوز کو جموں بیس پر پاکستانی میزائل سے جوڑ رہا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع نے کہا ہے کہ دشمن کا ہر محاذ سے مقابلہ کریں گے۔ بھارت کی طرف سے گمراہ کن پروپیگنڈا ہر جگہ بے نقاب ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بھی بھارتی جارحیت جاری ہے۔ پہلگام فالس فلیگ بے نقاب ہونے سے سوشل میڈیا پر رد عمل سے بھارتی حکومت شدید بھوکلاہٹ کا شکار ہے۔ مودی حکومت نے ایکس کو 8,000 سے زائد اکاؤنٹس کو بلاک کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ بین الاقوامی میڈیا اداروں اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے اکاؤنٹس پر بھی پابندی شامل ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں کمی کے سلسلے میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو ٹیلی فون کیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ خطے کے امن و امان کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ جنگ کسی بھی ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ بھارت نے خطے کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خود مختاری اور علاقائی امن کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے اور اپنا دفاع کریں گے۔ وزیر اعظم نے بھارتی جارحیت کی شدید مذمت کی ہے۔ امریکہ کی قائم مقام سفیر نیٹلی بیکر نے گزشتہ 48 گھنٹوں میں وزیر داخلہ محسن نقوی سے دوسری ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں پاک بھارت کشیدگی اور سرحدوں کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ محسن نقوی نے قائم مقام امریکی سفیر کو بھارتی ڈرون دہشت گردی کے بارے میں آگاہ کیا۔ وزیر داخلہ نے بتایا کہ بھارت نے ڈرون کے ذریعے شہری آبادی کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف بہت قربانیاں دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنے دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ امریکہ کے نائب صدر JD وینس نے امریکی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کو پاک بھارت تنازع پر تشویش ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایٹمی قوتوں کا ٹکراؤ بہت تشویشناک ہوتا ہے۔ امریکی نائب صدر نے کہا کہ امریکہ پاک بھارت کشیدگی کے خاتمے کے لیے سفارت کاری کا راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اور پاکستان کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ پاک بھارت جنگ ایٹمی جنگ نہیں بننی چاہیے۔ نائب صدر نے کہا کہ اگر ایسے ہوا تو بہت نقصان ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کی طرف سے فوجی تنصیبات پر حملے کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان پر ہونے والے سب ڈرونز حملوں میں پاکستان نے سب ڈرونز کو مار گرایا۔ انہوں نے کہا کہ پنڈی اسٹیڈیم پر حملہ کر کے ملکی اور غیر ملکی کھلاڑیوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالا گیا۔ اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے پرعزم ہیں۔ کسی بھی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ اس موقع پر DGISPR نے کہا کہ جب پاکستان حملہ کرے گا تو دنیا دیکھے گی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی طرف سے 15 جگہوں پر حملے کی خبر بے بنیاد اور جھوٹی ہے۔ امرتسر میں تنصیبات کو بھارتی میزائلوں نے نشانہ بنایا۔ بھارت کی طرف سے کسی بھی قسم کے حملے کی مکمل نگرانی کر رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ترک ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کی سالمیت، خود مختاری اور وقار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ ہمارا دشمن بزدل ہے اور شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے، جبکہ پاکستان نے فوجی مقامات کو نشانہ بنایا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے PTV نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کی شرمندگی اب چھپ نہیں سکتی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے کہ پاکستان نے مقبوضہ کشمیر یا بین الاقوامی سرحد پر حملہ کیا۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ اپنا جھوٹ چھپانا مشکل بات ہے۔ بھارت کی بزدلانہ جارحیت کے خلاف ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں احتجاجی ریلیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ چوک کچہری پر جماعت اسلامی کی جانب سے یوم عزم پاکستان زندہ باد ریلی نکالی گئی، جہاں وکلاء، سول سوسائٹی اور شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔
نشتر ہسپتال میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی جانب سے بھی شاندار ریلی کا انعقاد کیا گیا. رپورٹ کر رہے ہیں فرحان مرزا. شرکا نے بھارتی جنگی جنون اور معصوم شہریوں پر حملوں کی شدید مذمت کی اور مودی سرکار کے خلاف نعرے بازی کی. ریلی کے شرکا نے پاک فوج کے شاندار دفاع کو خراج تحسین پیش کیا، جس نے دشمن کے رافیل طیاروں، ڈرونز اور چیک پوسٹوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا. پوری پاکستانی قوم پاکستان کی بقا کے لیے، سالمیت کے لیے پاکستانی افواج کے ساتھ ہے. رافیل کو بھی ہم نے اس وجہ سے گرایا ہے کہ وہ ہمارے پاکستان کے اندر گھس کے آیا تھا. اس کے ڈرون ہو یا رافیل ہو، ان کی طاقت اب ختم ہو گئی ہے. انڈیا نے دیکھ لیا ہے کہ یہ قوم جو ہے جذبہ جہاد سے سرشار ہے. 6 اور 7 مئی کے درمیانی شب انڈیا نے جو حرکت کی ہے، عام عوام کے اوپر مساجد پر بمباری کی ہے، اس کا جواب انڈیا کو اپنے رافیل طیارے، جس پہ اس کو بہت زوم تھا، وہ پاک فوج نے دیا ہے. دوسری جانب نشتر ہسپتال ملتان میں ڈاکٹروں اور پیرامیڈیکل سٹاف نے پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی. انہوں نے وطن کے دفاع میں مصروف جوانوں کے لیے ہر ممکن طبی سہولیات فراہم کرنے کا عزم دہرایا. ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ ہم اپنی پاک فوج کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں، ان کے زخموں کا مرہم بنیں گے. یہ ہمارا فرض بھی ہے اور اعزاز بھی. جوش و جذبے سے ہمارے اسٹوڈنٹس نے بلڈ ڈونیشنز دی ہیں اور ہم نے ایمرجنسی کے لیے پوری تیاری کی ہوئی ہے. ہم نے ایمرجنسی میں اپنے 30% بیڈس فکس کر دیے کسی بھی ایمرجنسی کو ڈیل کرنے کے لیے، اور ساری ادویات وغیرہ کی فراہمی اور ہر چیز انشور کی ہوئی ہے. اپنی فوج کی پرفارمنس سے، اپنی پی ایف کی پرفارمنس سے بہت خوش ہیں. جس طرح انہوں نے دشمن کو شکست فاش دی ہے، انشاءاللہ اگر اس نے دوبارہ کوشش کی تو اس سے بھی بری شکست اس کو ملے گی. ملک بھر میں جاری ان ریلیوں نے ایک بار پھر دشمن کو پیغام دے دیا ہے کہ یہ قوم متحد ہے اور پاک فوج کے شانہ بشانہ ہر محاذ پر کھڑی ہے. فرحان مرزا، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان. ناظرین، لودھرا کے صحافیوں، مذہبی جماعتوں اور اقلیتی برادری نے اپنے پاک فوج کے شانہ بشانہ جنگ لڑنے کا عزم کیا ہے اور انڈیا کو منہ توڑ جواب دینے پر پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا ہے. رپورٹ کر رہے ہیں عبداللہ ڈاہا. لودھرا میں دشمن کو منہ توڑ جواب دینے اور پاک فوج کے شانہ بشانہ جنگ لڑنے کے لیے پریس کلب لودھرا کی جانب سے ایک ریلی نکالی گئی. ریلی پریس کلب لودھرا سے ہوتی ہوئی غوثیہ چوک پر ختم ہوئی. ریلی کی قیادت صدر پریس کلب ملک شفیق ارئی نے کی. اس ریلی میں صحافیوں، طالب علموں، سیاسی جماعتوں کے قائدین، سول سوسائٹی، اقلیت برادری اور مذہبی جماعتوں کے نمائندوں نے شرکت کی اور پاک فوج کے حق میں نعرے لگائے. تو عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور پاکستان کے دفاع کے آپ کا ہم مضبوط ہے اور انشاءاللہ مضبوط رہے گا. پاکستان کا دفاع آرمی چیف کے ساتھ قوم کھڑی ہے. اور ہندوؤں کو بتایا جائے کہ ہم سب اقلیتیں اور سب اکثریت سب اکٹھے ہیں، اور ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں خواہ کرسچن ہے، خواہ وہ کوئی بھی اقلیت ہے، ہم اکٹھے ہیں اور پاک فوج کے ساتھ ہیں. پاک فوج زندہ باد. پاکستان کی فوج نے قربانیاں، لازوال قربانیاں دی ہیں. ہم پاکستانی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. مودی کی جو سازش ہے انشاءاللہ ہم ناکام کریں گے. کہ قوم آپ کے ساتھ ہر قدم پر کھڑی ہے. ہمت کریں اور اسلامی نظام کے نفاذ، فلسطین کے تحفظ اور پاکستان کے تحفظ کے لیے اقدام کریں. برادری، پاکستان کی عوام اپنی پاک فوج کی بی ٹیم ہے. جہاں بھی ہمیں بی ٹیم کی ضرورت پڑے گی، ہم پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کندھا ملا کے کھڑے ہوں گے. ریلی کے شرکا نے قومی پرچم اٹھا رکھے تھے اور وطن سے محبت کے نغمے گائے جا رہے تھے. اس ریلی کا مقصد پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی اور ان کے حوصلے کو سلام پیش کرنا تھا. عبداللہ ڈاہا، پی ٹی وی نیوز، لودھرا. اور اب ایک نظر موسم کی صورتحال پر. محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملتان، بہاولپور اور ڈیرہ غازی خان کے ساتھ کے علاقوں میں موسم ابر آلود رہنے کا امکان ہے. آج ملتان میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 اور کم سے کم 27، بہاولپور میں زیادہ سے زیادہ 38 اور کم سے کم 27، ڈیرہ غازی خان میں زیادہ سے زیادہ 37 اور کم سے کم 27 درجے سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ نگہبان.